अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। यूरोपीय ममालिक के मुतअद्दिद बड़े एयरपोर्ट्स पर नस्ब चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम्स को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद कई परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो गई है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लंदन के हैथरो एयरपोर्ट समेत ब्रसेल्स और बर्लिन के एयरपोर्ट साइबर हमले की जद में आ गए। इन एयरपोर्ट्स के फ्लाइट ऑपरेशंस में खलल पैदा हो गया, जबकि कई परवाजें मनसूख करना पड़ा। ब्रसेल्स एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों का चेक इन करने और बोर्डिंग पास जारी करने वाला खुदकार सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद सिर्फ मैनुअल तरीके से मुसाफिरों को यह सहूलत फराहम की गई। एयरपोर्ट इंतजामिया ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि साइबर हमले से बड़े पैमाने पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। बदकिस्मती से परवाजों में ताखीर होगी या फिर मनसूख करना पड़ेगा। बयान में कहा गया कि मसले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। लंदन के हैथरो एयरपोर्ट ने भी तकनीकी मसले के बायस परवाजों में ताखीर के हवाले से खबरदार किया। मुतासरा एयरपोर्ट्स ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो आने से पहले अपने फ्लाइट शेड्यूल की तस्दीक कर ले। बर्लिन एयरपोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि यूरोप भर में सर्विस फराहम करने वाले सिस्टम में तकनीकी मसले के बाद चेक इन में ज़्यादा वक्त लग रहा है। हम इसकी जल्द अज जल्द हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट साइबर हमले की जद में नहीं आया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत H-1B वीजे यानी आला महारत रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए सालाना $1 लाख वीजा फीस लाजमी होगी। फ्रांसीसी खबरसां NCAFP के मुताबिक अमेरिकी सदर के इस इक़दाम से टेक इंडस्ट्री पर बड़े असरात मरतब हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $10 लाख का गोल्ड कार्ड वीजा मुतारिफ कराते हुए इस नए इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने ओवल ऑफिस में हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि अहम बात यह है कि हमारे पास अजीम लोग आने वाले हैं और वो अदायगी करेंगे। H-1B वीज़ा कंपनियों को खुसूसी महारतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों जैसे कि साइंसदानों, इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह को स्पॉन्सर करने की इजाज़त देता है। इस वीज़े के तहत ये गैर मुल्की कारकुन अमेरिका में इब्तदाई तौर पर 3 साल के लिए काम कर सकते हैं, ताहम इस मुद्दत को 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका एक लॉटरी सिस्टम के तहत हर साल 85,000 H-1B वीज़े देता है, जिसमें इंडिया के उसूल कंदगान का तकरीबन 3/4 हिस्सा है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इंडियन कारकुनों पर इन्हिसार करती है, जो या तो अमेरिका मुंतकिल होते हैं या दोनों ममालिक में आते जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक इत्तेहादी एलन मस्क समेत टेक एंटरप्रेन्योर्स ने H-1B वीज़ों को निशाना बनाने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी सेक्टर की अहम नौकरियों की जायदादों को पूरा करने के लिए मुकामी सतह पर इतना हुनर मैसर नहीं है। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी की सनत इस इक़दाम की मुखालिफत नहीं करेगी। वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लेटनिक का भी कहना है कि तमाम बड़ी कंपनियां इस इक़दाम पर मुत्तफ़िक़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के मुताबिक इतवार से मुल्क में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए फीस की ज़रूरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया को इसराइल और इसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलावार इल्हाक़ से डरना नहीं चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में फ्रांसीसी खबरसां AFP को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम गाज़ा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक हैं। ये मौत और तबाही की बदतरीन सतह है जो मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने वक्त में देखी या शायद अपनी ज़िंदगी में। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि क़हत सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फ़क़दान, मुनासिब पनागाहों के बगैर ज़िंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना सरबराही इजलास के लिए 140 से ज़्यादा आलमी रहनुमा जमा हो रहे हैं। रवां साल इस आलमी इजलास में फ़लस्तीनी और गाज़ा के मुस्तक़बिल के मौज़ूआत गालिब रहेंगे। इसराइल ने मगरबी ममालिक की जानिब से इस इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मंसूबे की हिमायत करने की सूरत में मगरबी किनारे को इल्हाक़ करने की धमकी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई के खतरे से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि हम जो कर रहे हैं वो हम करें या ना करें, फिर भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन कम अज़ कम आलमी बरादरी को मुतहरिक करने का एक मौका है ताकि ऐसा ना होने के लिए दबाव डालें। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने आज हफ्ते के रोज़ एक तस्वीर जारी की जिसमें 47 इजरायली कैदी दिखाए गए हैं। हमास का कहना है कि यह तस्वीर गाज़ा शहर में इसराइल की ताज़ा तरीन फ़ौजी कार्रवाई के आगाज़ पर ली गई थी। तस्वीर के साथ अरबी और अबरानी ज़बान में एक कैप्शन भी शामिल था जिसमें लिखा था, नेतन्याहू के हठधर्मी और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयाल जामिर की तरफ से इसकी इताअत के बाद ये गाज़ा में ऑपरेशन के आगाज़ पर अलविदाई तस्वीर है।
حماس نے یہ تصویر اپنی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیدیوں کی قسمت اسرائیلی قیادت کے سیاسی فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے۔ حماس نے بارہا اپنی آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک جامع معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے تحت تمام اسرائیلی قیدیوں کو فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے، غزہ پر جنگ ختم کی جائے اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء یقینی بنایا جائے۔ تاہم نتن یاہو نے بارہا ایسے تجاویز کو مسترد کیا ہے اور اس کے بجائے جزوی انتظامات پر اصرار کیا، جس سے وہ مذاکرات کے ہر مرحلے میں تاخیر اور نئی شرائط عائد کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور دیگر جگہوں پر کئی افراد نے نتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے جنگ کو تول دے رہے ہیں اور قیدیوں کی زندگیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ روس کے مغربی یوکرین میں پولینڈ کی سرحد کے قریب فضائی حملے کے بعد پولینڈ اور اس کے اتحادیوں کے طیارے آج ہفتے کی صبح تعینات کر دیے گئے۔ آپریشنل کمانڈ نے ایک پوسٹ میں کہا، پولینڈ اور اتحادی طیارے ہمارے فضائی حدود میں کام کر رہے ہیں، جبکہ زمینی فضائی دفاعی اور رادار نگرانی کے نظام کو اعلیٰ ترین تیاری کی حالت میں لایا گیا ہے۔ رات دیر کے تقریباً پورے یوکرین میں فضائی حملے کے انتباہات جاری کیے گئے، جب یوکرینی فضائیہ نے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کی وارننگ جاری کی۔ طیاروں کی تعیناتی حالیہ مشتبہ روسی ڈرون دراندازی کے بعد سامنے آئی۔ گزشتہ ہفتے پولینڈ نے کہا تھا کہ کم از کم 19 ڈرونز پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے جب روس یوکرین پر حملہ کر رہا تھا۔ تاہم روس نے کہا ہے کہ یہ دراندازی جان بوجھ کر نہیں کی گئی، غیر معمولی طور پر بے باک فضائی حدود کی خلاف ورزیاں ہوئی۔ اس سے بیشتر پولینڈ کے سرحدی محافظین نے اطلاع دی تھی کہ 2 روسی لڑاکا طیاروں نے گزشتہ روز بالٹک سمندر میں ایک پولش ڈرلنگ پلیٹ فارم کے حفاظتی زون کی خلاف ورزی کی۔ شامی وزیر خارجہ اسد شیبانی نے واشنگٹن ڈی سی میں شامی سفارت خانے پر ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار آج شامی پرچم کو سربلند کیا، جسے شامی امریکیوں اور الشیبانی نے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ یہ واقعہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے 9 ماہ بعد پیش آیا۔ الشیبانی نے تقریب کے بعد انادولو ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا، یقیناً یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور مزید کہا کہ یہ شامی عوام کی 14 سالہ خانہ جنگی کے دوران جدوجہد کی علامت ہے۔ یہ پرچم کشائی اس وقت ہوئی جب صدر احمد شرح کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک کے دورے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کسی شامی صدر کا 58 سالوں میں امریکہ کا پہلا دورہ ہوگا۔ تقریب میں موجود بہت سے لوگوں کے لیے یہ دن وسیع علامتی معنی رکھتا ہے۔ 55 سالہ رغد بشناق، جن کا تعلق دمشق سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ اسد کے دور میں امریکہ میں مقیم شامی نگرانی کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں ہیں، خوش ہیں، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، آپ شام میں آزادی کے مہک محسوس کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ ووٹنگ اس وقت ہوئی جب اسرائیل نے فلسطینی علاقے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کر دیا۔ یہ قرارداد ڈنمارک نے سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین کی جانب سے پیش کی تھی، جسے 14 ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ قرارداد میں غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں اضافے اور اس کے نتیجے میں شہریوں کی بڑھتی ہوئی تکالیف پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ انسانی امداد کی ترسیل اور تقسیم پر عائد پابندیاں فوری اور غیر مشروط طور پر ختم کریں اور غزہ میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی یا علاقائی تبدیلی کی کوششوں کو مسترد کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے غزہ میں قحط پر اقوام متحدہ کی رپورٹس کو چیلنج کیا گیا۔ ڈنمارک کی اقوام متحدہ کے سفیر کرسٹینا مارکس لاسن نے کہا کہ قرارداد 3 فوری مطالبات پر مرکوز ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان کی اہلیہ آمنہ اردغان کا غزہ میں بچوں کو ان کے تعلیم کے حق سے محروم نہ رکھنے کے لیے مشترکہ بل لایا جا رہا ہے۔ آمنہ اردغان نے بحران زدہ علاقوں میں بچوں اور تعلیمی نظام کے خلاف جاری خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ صدر رجب طیب اردغان کی اہلیہ آمنہ اردغان نے غزہ میں بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم ہونے سے روکنے کے لیے تیار کردہ مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔ آمنہ اردغان نے 15 سپٹمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے غیر معمولی مشترکہ سربراہ اجلاس میں اردغان کے ہمراہ تھی اور اس سمٹ کے دوران امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی والدہ شیخہ موضہ بنت ناصر سے ملاقات کی۔ سربراہ اجلاس کے بعد شیخہ موضہ کی طرف سے قائم کردہ تعلیم سب سے بالا تر فاؤنڈیشن نے ایک مشترکہ بیان تیار کیا، جس میں اعلان کیا گیا جھڑپوں والے علاقوں میں رہنے والے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک سنگین سال۔ یہ اعلامیہ، جس پر غزہ کے لیے رضاکار رہنماؤں کی بیگمات رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے دستخط کیے، دنیا بھر میں تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم کے حوالے سے بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے جواب میں ہیں۔ تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن کے طور پر
چھٹے عالمی دن کے موقع پر جاری کیا گیا۔ عراق بغداد کے جنوب مغرب میں واقع کربلا صوبے کے وسیع صحرا میں ملک کے پہلے صنعتی پیمانے کے شمسی پلانٹ کا افتتاح کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ حکومت کی جانب سے قابل تجدید توانائی کی پیداوار کو بڑھانے کی نئی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ حالانکہ عراق تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن بجلی کے بحرانوں کا اثر شکار رہتا ہے۔ کربلا میں نئے شمسی پلانٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صفا حسین نے کہا، یہ عراق میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جس کی یہ صلاحیت ہے کہ اس کے پینل سیاہ ہیں۔ اوپر سے یہ منصوبہ ایک سیاہ پوش شہر کی طرح دکھائی دیتا ہے جو ریت سے گھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پلانٹ کا مقصد قومی نیٹ ورک کو بجلی فراہم کرنا، ایندھن کی کھپت کو خاص طور پر دن کے وقت کے عروج کے دوران کم کرنا اور گیس کے اخراج کے منفی ماحولیاتی اثرات کو کم کرنا ہے۔ کربلا میں نیا شمسی پلانٹ اپنی مکمل صلاحیت پر 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہوگا۔ سیر کریم سوڈانی، جو وزیر اعظم کے دفتر میں شمسی توانائی کے منصوبوں کی قومی ٹیم کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بابل صوبے میں زیر تعمیر ایک اور منصوبہ 225 میگا واٹ کی استعداد کا مالک ہے اور جلد ہی جنوبی صوبہ بصرہ میں 1000 میگا واٹ کے منصوبے پر کام شروع ہوگا۔ سعودی عرب میں ان دنوں 23 سپٹمبر 2025 کو 95واں یوم وطنی شایان نشان طریقے سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق 95واں یوم وطنی کی مناسبت سے مکہ مکرمہ کی سڑکیں، چوراہے، انڈر پاسز اور بلدیاتی عمارتیں سبز رنگ میں رنگ گئی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شہر بھر میں 1600 سے زائد قومی پرچم نصب کر دیے ہیں، جبکہ عمارتوں کو سبز روشنیوں سے منور کر کے قومی دن کی خوشی کو بھرپور انداز میں منانے کی مزید تیاریاں جاری ہے۔ شہر بھر میں الیکٹرانک اسکرینوں پر یوم وطنی کی مناسبت سے تیار کردہ خصوصی ڈیزائن، پیغامات اور ڈسکاؤنٹ پر فراہم کی جانے والی اشیاء و کمپنیوں کے اشتہارات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یوم وطنی کی مناسبت سے مکہ میونسپلٹی نے پارکوں، تفریحی مقامات اور جشن کے مراکز کو بھی مکمل طور پر تیار کر لیا ہے تاکہ شہریوں کو ایک خوشگوار اور یادگار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں سعودی وزارت حج و عمرہ اور خدمت ضیوف الرحمان پروگرام کے اشتراک سے 5ویں حج کانفرنس و نمائش کا انعقاد 9 سے 12 نومبر 2025 تک جدہ سپر ڈوم میں ہوگا۔ اس مرتبہ کانفرنس کا عنوان مکہ سے دنیا تک رکھا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق گزشتہ کانفرنسوں کی کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرتبہ بھی پروگرام ترتیب دیے گئے۔ 5ویں کانفرنس میں 80 سے زائد سیشنز اور 60 ورکشاپس ہوں گے، جن میں دنیا بھر سے تعلیمی، تحقیقی، سفارتی اور حج امور کے ماہرین شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2400 سے زائد افراد کو خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ چوتھی کانفرنس میں 137 ممالک سے 220 سے زائد اداروں نے شرکت کی، جبکہ 1,20,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی تھی اور 670 سے زائد معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے، جن کے اثرات گزشتہ ہر سیزن میں خدمات کے معیار میں واضح طور پر نظر آئے۔ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حالیہ دنوں میں ایک نئی کشیدگی ابھری ہے جو بظاہر صوبائیت اور علاقائی تعصب کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ تنازع ایک سینئر صحافی اور یوٹیوبر رضوان رحمان رضی المعروف رضی دادا کی ایک ویڈیو سے شروع ہوا، جس میں سندھ میں بسنے والوں کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز اور نسل پرستانہ تبصرے کیے گئے، جس پر انہوں نے بعد ازاں معافی بھی مانگ لی۔ تاہم اب یہ معاملہ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نواز کی قیادت رضی دادا کی معافی کو کافی سمجھتی ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی اسے سندھ کے خلاف نفرت انگیزی قرار دے رہی ہے۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے طوفان برپا کر رکھا ہے۔